آج وہ میں جا رہا تھا، ایک توحیدی ملا مجھے، اور وہ کہتا مولوی صاحب، میں کہ جی، کہتا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ٹائم دیں گے؟ میں نے کہا لبیک سر، میں دوں گا، ٹائم کیوں نہیں دوں گا؟ کہتا وہ سنی ہے جو، میں کہا کہتا وہ وسیلہ مانگتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا یار تم قرآن پاک پڑھتے ہو؟ کہتا پڑھتا ہوں بھائی، میں تو بڑا قاری ہوں۔ میں نے کہا تمہیں یاد بھی ہے؟ کہتا بڑا یاد ہے، میں پکا حافظ ہوں، جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو کوئی میری غلطی نہیں نکالتا۔ میں نے کہا اچھا؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا پھر سورہ سجدہ پڑھو۔ کہتا کہاں سے؟ میں نے کہا آیت نمبر 11 سے پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ تو کہنے لگا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ تو میں نے کہا یار تمہیں اب اس کا ترجمہ بھی آتا ہے؟ کہنے لگا بھائی مجھے تو بڑا ترجمہ آتا ہے، میں تفسیر بھی کرتا ہوں، میں تو بڑا خطیب ہوں۔ میں نے کہا ترجمہ تو کہو۔ کہتا کہہ دو تمہیں ملک الموت موت دیں گے، وفات دیں گے، الذی وکل بکم، جو تم پر مقرر کیے گئے۔ میں نے کہا ہاں اب ہوئی نا بات، اب یہ بتا زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہنے لگا اللہ کے ہاتھ میں، اور کس کے ہاتھ میں؟ میں نے کہا قرآن پاک کس کا ہے؟ کہتا اللہ کا۔ میں نے کہا قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ توفاکم ملک الموت، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایش ہے کہ میں نے کہا نہیں یار، ایش ہے کی بات اور نہیں ہے، تم مجھے اس کا ترجمہ بتا بس۔ خاموش۔ میں نے کہا یہ توفا کا کیا مطلب ہے؟ کہتا وہ تمہیں موت دیں گے۔ میں نے کہا ملک الموت کا کیا مطلب ہے؟ کہتا موت کے فرشتے۔ میں نے کہا موت اور زندگی بقول تھے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن رب تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے ملک الموت ہی تمہیں موت دیں گے۔ تو پتہ چلا جو موت آتی ہے وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کے وسیلے سے آتی ہے، جان نکلتی ہے تو انہی کے وسیلے سے نکلتی ہے۔ تو پتہ چلا وسیلہ مانگنا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ کو لوگوں کو بھی سمجھ لگی ہے کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن پاک سے۔